خان صاحب نے ایک ہی میسج جو میں دو تین چیزیں بتا دیتی ہوں. پہلے یہ کہ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں ان کو اپڈیٹ دیا. اور ایک چیز تو وہ بہت خوش ہوئے سن کے کہ عید سے پہلے ہم نے کافی قیدی جو ہمارے ہیں بے گناہ قیدی جو جیل میں ہیں، خاص طور پہ سرگودا جیل میں، ان کے لیے جو ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ جو ان کی بچوں کے لیے اور ان کی خاندانوں کے لیے جو عیدی دی، اس پہ وہ بہت خوش ہوئے سن کر کہ ہم ان تک سب کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر ان کی جو کہانیاں سن کے ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی، بڑا دکھ ہوا انہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو یہ پھر تسلی ہوئی کہ ہم ان کی جو قید سے نکل رہے ہیں ان کی ریبیلیٹیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تاکہ بہت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، 8 مہینے سے بے روزگار تھے. لیکن ان کو ایک دو فیملیز کا بتایا ہے جن کے 4 بیٹے جیل میں ہیں جو کمانے والے ہیں، کسی کے 2 بیٹے جیل میں ہیں، 1 سال ہو گیا. اور آپ ان کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ کتنے پرجوش اور کتنے، بلکہ جب وہ ہمیں ملے ہیں ان کی فیملیز تو ہمیں آ کے تسلی دے رہی تھی، آپ فکر نہ کرنا، انشاءاللہ آپ کا جو بھائی ہے اور ہمارا لیڈر باہر آ جائیں گے. تو وہ ہمیں تسلیاں دے رہے تھے. تو ہم نے میاں والی میں ان سب کے ساتھ ملاقات کا بتایا. اور پھر عمران خان نے ایک ہی پیغام بھیجا، اور یہ اب میں وہ دینے لگی ہوں جو عمران خان کا اپنا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں یہ 1971 والے ہیں. یہی مجیب الرحمان جو جیت چکا تھا، حالانکہ اس کو کیمپین کرنے کی اجازت تھی. پرامن پرامن ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، الیکشن 71 والا، 71 کا 1971 کا پرامن الیکشن تھا. کیمپین کرنے کی بھی اجازت تھی، وہ جیت چکے تھے. تو اور 3 دن پہلے جبکہ یہ جب ثانیہ شروع ہونے لگا، اس سے پہلے کہتے 3 دن پہلے ہم خود بنگلہ دیش میں تھے. اور ہم نے میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا کہ جو وہ باتیں بنگلہ دیش میں کر رہے تھے ہمیں پاکستان میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. لیکن وہی چیز یحییٰ خان نے کی. وہ دیر تک کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہتا تھا. اور اس نے جو تباہی کی اس وقت، انہوں نے جن کی سیٹیں تھیں اسے ادھر سے چھین کر ادھر پکڑا دیں، ادھر سے چھین کے ادھر پکڑا دیں. وہ یہ کہہ رہے تھے بالکل وہی سچویشن آج ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. جب آپ ایک کیا کہتے ہیں مورل اتھارٹی کے بغیر ایک حکومت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ تو چوری کر لیا، تو پھر آپ فیصلے کیسے کریں گے اس ملک کے لیے؟ آگے بڑے اہم فیصلے کرنے کا وقت آ رہا ہے. ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے گرد، ہمارے بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے، ہمارے ہمسائے کے اندر بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے. تو وہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، اہم فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ اور وہ اس لیے پاکستان کی ان حالات کے اوپر انہوں نے بڑی تفتیش کا اظہار کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، یہ وہ پی ٹی آئی نہیں کہا، انہوں نے کہا جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، یہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ واپس کیا جائے. لوگوں کو یہ تسلی ہوئے کہ ہمارا جہاں ووٹ ڈالا گیا ہے، ہمارے اوپر اعتماد، جو جن کو ہم نے اعتماد دیا ہے انہی کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے اور پھر پاکستان کے اہم فیصلے کیے جائیں. یہ ان کا پیغام. خان صاحب نے عید کیسے گزاری، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو اجازت نہیں تھی سیل سے نکلنے کی، عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی میں. لیکن ان کی صحت ٹھیک تھی اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے یہ وقت دیا ہے کہ میں خوب نالج گین کروں. میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو میں کہتا ہوں مجھے کسی نے ڈسٹرب کر دیا ہے کہ میں اتنا مگن ہوں اور اپنے کتابوں کے اندر. لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں. یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن کورٹ میں جو اڈیالہ میں لگتا ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے
چیک اپ کے لیے کہا تھا پمس کی ٹیم کے ساتھ شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر عاصم یوسف، تاکہ وہ جب معائنہ کریں پمس والے تو ساتھ موجود ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آگے چل کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کسی ڈیل پہ نہیں مانتے، ہم تو نہیں فکر کریں گے، ہم بالکل فکر کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کا ان کا چیک اپ ہوا تھا، ڈاکٹر عاصم یوسف موجود تھے، اور انہوں نے تجویز کیا تھا کہ ان کی انڈوسکوپی ہو اور بلڈ ٹیسٹ ہوں۔ اب 10 دن ہو گئے، ابھی تک دونوں نہیں کروائے انہوں نے پیم سے، اور عاصم یوسف کی موجود میں ہم نے ڈیمانڈ کیا، اور ابھی ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ اپیل ڈلے گی۔ دوسری چیز، عمران خان کا چیک اپ ہونا تھا جیل کے اندر، انہوں نے ابھی تک چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہم روز درخواست کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں اگری کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو چیک اپ ہو جائے، ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ زہر دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کا چیک اپ کروا کے رکھیں گے، یہ انکار کریں گے تو ہمیں ان لوگوں پہ شک پڑے گا۔ اچھا میڈم، عید کے موقع پر بچوں سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو کروائی گئی؟ نہیں، ان کی نہ بچوں سے بات کروانے دیتے ہیں، اب تو مہینہ ہو گیا ہے، کورٹ میں درخواستیں دے دے کے کرتے ہیں، وہ جان کے ان کو بات نہیں کروانے دیتے۔ خان صاحب نے درخواست ان کا خیال ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں، ہر روز کورٹ میں جب القادر بھی ہوتا ہے ہم درخواست دیتے ہیں، تو وہ یہ بیچارے سوچ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان اور مضبوط ہیں، ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اور وہ جب آپ ان سے بات کریں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مضبوط ہیں، اور صرف ان کو جب تکلیف ہوئی ہے، ان کی شکل پہ چہرے پہ تکلیف آئی ہے، تو جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، جو ان کی فیملی جنہوں کو جو تکلیف میں ہیں، انہوں نے جو بے روزگاری میں وقت کاٹ رہے ہیں، حالانکہ لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف انہوں نے اس کے اوپر ان کی کنسرن بھی تھا، تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوئے، لیکن وہ یہ خوش ہوئے، ہم نے انہوں کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، سب ان کے کیسز کے لیے بھی جا رہے ہیں، لوگ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں اور آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس اور عدت کے دوران کا نکاح کا کیس اب اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے چند ہفتوں کی دوری پہ ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کنوکٹڈ ہیں، ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ وکلا کہتے ہیں کہ بہت جلد باہر آنے والے ہیں، خان صاحب کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے بالکل وکلا صحیح کہہ رہے ہیں، سارے یہاں وکیلوں سے آپ سوال یہ پوچھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اتنا کیس لمبا چل کیوں رہا ہے، یہ تو پہلے ہی سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ تو روز انتظار کرتے ہیں ہمارے وکیل کہ آج سسپینشن ہو جانی چاہیے تھی۔ اب عدت کے کیس کے اندر کیا کیا، جو پہلے جج نے کہا میں سسپینڈ کر دوں گا اگر وہ دوسرا وکیل نہ آیا، اور اب یہ ہے